ایک تسلسل کے ساتھ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ سورت کی ابتدا دو قسموں سے ہوئی، ضحیٰ اور لیل کی قسمیں اٹھائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 احوال بیان ہونا شروع ہوئی۔ ان میں سے پہلی حالت الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسری حالت ووجدک ضالا فہدیٰ، میرے پیغمبر آپ بے خبر نہیں تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا۔ اب تیسری حالت کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، میرے پیغمبر آپ نے اپنے آپ کو عیالدار اور محتاج پایا تو فاغنیٰ، آپ کو غنی کر دیا گیا۔ اب عائل کا معنی ہوتا ہے عیالدار، یعنی وہ آدمی جس کے بیوی بچے زیر کفالت لوگ زیادہ ہوں، تو اس آدمی کو عیالدار کہا جاتا ہے کہ اس کے کفالت میں رہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اور پھر جس کے کفالت میں پرورش پانے والے اور پلنے والے لوگ زیادہ ہوں تو وہ اکثر محتاج ہوتا ہے، اس کی احتیاج زیادہ ہوتی ہیں، اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ نے اپنے آپ کو محتاج پایا، آپ نے اپنے آپ کو ضرورت مند پایا، تو فرمایا کہ نعمت کے طور پر فاغنیٰ، آپ کو رب نے غنی کر دیا۔ غنی کا ایک معنی ہوتا ہے مالدار، کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا۔ میرے پیغمبر میں نے آپ کو مالدار بنایا۔ کس طرح؟ 25 سال کی عمر ہے، چاچا کی مال کی تجارت کر رہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور پھر ان کے مال کا بھی تجارت کرنے لگے۔ اب پہلے اکیلے تھے، اب بیوی بھی، پہلے اولاد نہیں تھی، اب صاحب اولاد بھی ہو گئے، نرینہ اولاد بھی ملے، بچیاں بھی ملی۔ آپ خود بھی تجارت کرتے رہے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی تجارت کرتی رہی، آپ کا ذاتی مال سے بھی منافع آتا رہا، حضرت خدیجہ کے مال سے بھی۔ تو فرمایا میرے پیغمبر میں نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ خدیجہ سے نکاح کروا کر، خدیجہ کا مال دلوا کر، خدیجہ اس کی مال سے تجارت کروا کر فاغنیٰ، تو غنی بنا، مالدار بنا۔ نبوت سے 15 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو 15 سال تو حضرت خدیجہ کے ساتھ نبوت سے پہلے گزرے ہیں۔ اور ان 15 سالوں میں اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے مال میں سے مال دے کر آپ کو غنی بنا دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ کسی قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لیکن قافلے والے بہت زیادہ مفلوق الحال، بہت زیادہ غریب،
بہت زیادہ نادار اور محتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبید خاطر ہوئے، گھر تشریف لائے، چادر اڑی، اماں جان سیدہ خدیجہ نے پوچھا میرے سردار کیوں پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابھی باہر نکلا تھا، ایک قافلے کو دیکھا، جو قافلہ بڑا نادار اور غریب ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ مال اسے دے دوں۔ فرمایا اچھا اس بات کی پریشانی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال نکالنا شروع کیا، جس میں سونے کے سکے بھی ہیں، چاندی کے سکے بھی ہیں، جس میں ریشم کا کپڑا بھی ہے، قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، نکالتے رہے، اتنا ڈھیر لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے اور فرمایا لوگوں میں نے تم کو گواہ بنا دیا ہے کہ آج کے بعد یہ مال میرے خدیجے کا نہیں ہے، یہ میرے شوہر محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب آپ کا مال ہے، آپ جیسا چاہیں خرچ کرتا رہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر ووجدک عائلا، آپ تو عیالدار تھے، آپ تو محتاج تھے، لیکن رب نے خدیجے کا مال تجھے دلوا کر فاغنا، تجھے غنی بنا دیا۔ نبوت ملی تو حضرت ابو بکر نے اپنا مال پیش کیا، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں خرچ کرتے رہے۔ ایک موقع پر تنہائی میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر نے سوچا میرے پیارے پیغمبر کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، مجھے کہتا ہے ابو بکر یہ مال اتنا اس کو دے دیں، پھر میرے پیغمبر نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آج کے بعد میرا جتنا مال ہے وہ آپ کا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرا مال تو میرا ویسا بھی ہے۔ فرمایا نہیں حضرت، آج کے بعد مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے مانگوں گا، تاکہ میرا ابو بکر کا ہاتھ نیچے والا رہے، محمد رسول اللہ کا ہاتھ اوپر والا رہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال آپ کا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوبم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تو نے اپنے آپ کو محتاج پایا، ابو بکر کا مال دلوا کر غنی بنا دیا۔ ذرا اس احسان کو، اپنی اس حالت کو تو یاد کر لینا۔ مکہ کی زندگی گزری، مدینے میں ہجرت فرمائی، غزوہ بدر لڑا گیا، غزوہ احد لڑا گیا، غنیمت کا مال آتا رہا۔ تو فرمایا میرے پیغمبر وَوَجَدَكَ عَائِلًا، تیرے پاس مال نہیں تھا، میں نے غنائم تمہارے لیے حلال بھی کیے اور وہ غنیمتیں عطا بھی کیے، تو فَأَغْنَا، تجھے غنی بنایا۔ یا پھر اس سے مراد غنا سے مراد باطنی غنا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ پریشان تھے کون سا دین صحیح ہے، یہ لوگ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، آپ پریشان تھے۔ فَأَغْنَا، میں نے جبریل بھیج کر وحی کا نزول فرما کر تجھے غنی بنا دیا، تجھے مستغنی کر دیا، تجھے بے پرواہ کر دیا۔ یا پھر استغنا، نفس کی استغنا بھی ہوتی ہے، مال ایک پیسہ ایک دھمڑی بھی نہ ہو، کوئی فکر بھی نہ ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا،
میرے پیغمبر آپ نے اپنے آپ کو محتاج پایا، لیکن میرے تیرے دل کو ایسا غنی کر دیا، جن کے پاس سونے کے سکوں کے ڈھیر تھے وہ تو محتاج نظر آئے، اور جنہوں نے 3 مہینے آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھائی، فاغنا، میں نے اس کو وہ غنا عطا کر کے تجھے اس منصب پر فائز کروایا۔ 3 حالتیں جتلانے کے بعد اب اللہ پاک نے 3 احکامات ارشاد فرمائے ہیں، 3 پابندیاں لگائی ہیں، 3 حکم اتارے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے میرے پیغمبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھیے یتیم کو کبھی بھی منع نہ کریں، کبھی بھی غصہ نہ کریں، کبھی بھی اس کو نہ جھڑکیں، کبھی بھی اس کو نہ ڈانٹیں۔ اس لیے میرے محبوب آپ نے خود یتیمی کا دور دیکھا ہے، آپ نے خود یتیمی کا دور دیکھا ہے، جب کوئی ڈانٹتا تھا کتنا بھاری گزرتا تھا۔ اب تیرے علاوہ جس یتیم کو ڈانٹا جائے گا کہہ تو کچھ نہیں سکے گا، لیکن دل خون کے آنسو روئے گا۔ اب حکم بظاہر میرے پیغمبر کو ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت ڈانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے بہترین گھرانہ وہ ہوتا ہے جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہو۔ اور یہاں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یتیم بچے کا کوئی والی، کوئی مربی، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، عموماً اخلاق بگڑ جاتے ہیں، زندگی بگڑ جاتی ہے، تہذیب سے ناواقف رہ جاتا ہے۔ فرمایا مکہ کا یتیم صرف یتیم نہیں، در یتیم ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بظاہر نہ تیرا والد نہ تیرا والدہ یتیم ہیں، لیکن میں نے پرورش ایسے کی ہے کہ آج تجھے دنیا خلق عظیم کے منصب پر فائز دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے یتیم کو مت ڈانٹیے۔ دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آئے تو میرے پیغمبر سوالی کو مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے۔ سوالی سے مراد ایک تو دنیا میں کوئی چیز مانگنے والا، کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہیں آٹا چاہیے، چینی چاہیے، میں یہ کہوں گا آپ کے پاس کوئی آ کر کہیں پیٹرول چاہیے، بہت مہنگا ہو رہا ہے نا۔ فرمایا خبردار وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مت جھڑکنا، دفع ہو جاؤ، بار بار آتے ہو مانگنے کے لیے، تم تو پورے ہی نہیں ہوتے ہو، تم تو بھوکے ہی رہتے ہو، تم تو پیاسے ہی رہتے ہو، تم تو محتاج ہی رہتے ہو۔ فرمایا نہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مانگنے والا آئے، میرے پیغمبر فَلَا تَنْهَرْ، مت جھڑکنا۔ اور نہیں جھڑکا، زندگی بھر نہیں جھڑکا۔ مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ، جب بھی کوئی مانگنے والا آیا میرے پیغمبر نے جواب میں لا، نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں فرمایا، کبھی بھی نہیں فرمایا۔ جب بھی کوئی آیا دے دیا، نہیں تھا فرمایا جاؤ عثمان کے پاس دے دے گا، جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90,000 درہم تقسیم کیے۔ درہم ختم ہونے کے بعد ایک سوالی آیا، اللہ کے محبوب میں بھی تو ضرورت مند ہوں، مجھے بھی دے دے۔ فرمایا اب بچا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کر لیں بازار میں جا، جو تمہاری ضرورت ہے دکان سے خرید کر میرے نام لکھوا لینا۔
حضرت حضرت عمر عرض کرنے لگے آقا رب نے تجھے اس کا مکلف تو نہیں بنایا ہے، نہیں ہے تو انکار کر دیں، اپنے آپ کو مقروض بنا رہا ہے، قرضدار بنا رہا ہے، اس کا تو رب نے تجھے مکلف نہیں بنایا۔ زبان مبارک سے جواب نہیں دیا لیکن چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر کو جواب نہیں ملا اور انہیں آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا، اور میرے پیغمبر کے صحابہ نے میرے پیغمبر کو دیکھا بھی زندگی بھر تو آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا ہے، کیا مجال کہ کوئی آنکھیں اٹھا کر جمال محمد کو دیکھ لیں؟ یہ تو مجال ہی نہیں تھی کسی آنکھ رکھنے والے کو۔ بھرے کائنات میں ایک ہستی ایسی ہیں جس نے نگاہ بر بر کے دیکھا، وہ حضرت ابوبکر ہے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے ہیں، کھنانکیوں سے دیکھا، اشاروں سے دیکھا، تو حضرت عمر نے بھی حاشیے آنکھ کے کناروں سے دیکھا، چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا ہاں میرے پاس کچھ ہوں دے دوں، یہ کون سا کمال ہے؟ میرے پاس کچھ نہ ہو اور ضرورت مند کے ضرورت پورا کر دوں، مجھے اس لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، سید الاسخیاء، تمام سخیوں کا سردار۔ تو اس لیے صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعمی۔ اگر میرا پیغمبر تشہد میں لا الہ یہ اقرار نہ کرنا پڑتا تو وہاں بھی نہ کرتا، اس کے علاوہ انکار کبھی زبان مبارک پر آیا بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ سرگرداں تھے، پریشان تھے، حیران تھے، جبریل بھیج کر وحی اتار کر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اب اس ہدایت رہنمائی کے لیے جو بھی سوال کرنے کے لیے آئے تو میرے پیغمبر فلا تنہر، مت جھڑکنا، دن میں بھی آئیں گے رات کو بھی آئیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے باہر نکلتے، مدینے کے عورتیں دن بھر کے لیے انہوں نے پانی جمع کر لیا ہے، سردی کا زمانہ، ٹھنڈا یخ پانی، عورت آ کر عرض کرتی اللہ کے رسول اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو لے، ہمارا پانی بابرکت ہو جائے، اس میں ہاتھ رکھا۔ برابر والے خاتون عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب اس میں بھی ہاتھ رکھیے، اس میں ہاتھ رکھا۔ اسی طرح ہاتھ رکھتے رکھتے آپ کا ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے انگلیاں بے حرکت ہو جایا کرتی تھی، لیکن مجال جو کسی کو انکار کیا کہ مجھے تکلیف دیتے ہو، ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور تم کہتے ہو برکت کے لیے ہاتھ ڈبو ڈبو کر رکھو، نہیں۔ اس لیے رب کا حکم تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل سوالی کو مت جھڑکنا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بدو آتا ہے عرابی دیہاتی، یا محمد فلاں چیز کے بارے میں خبر دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بدو سامنے آیا، سواری کی لگام پکڑی، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، سواری کی لگام پکڑی، مجھے فلاں فلاں چیز کی خبر دے دیں۔ وہیں رک کر آپ نے سوال کا جواب دیا، تشفی فرمائی، فرمایا اب تو سواری چھوڑ دو، اب تو راستہ چھوڑ دو۔ تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والا دین کے معاملے میں آئے، اپنے ذاتی دنیاوی ضرورت کے متعلق آئے تو فَلَا تَنْهَرْ، اس کو مت جھڑکنا۔ اور آخری حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، ٹھکانہ مل گیا، بے خبر تھے، ہدایت مل گئی، عیالدار تھے، غنی بنا دیے گئے، یہ تیری زندگی جس حال میں گزری ہے رب نے ہر حالت کے بعد نعمت عطا کی ہے، فرمایا اب اس نعمت کو عام کر دیں، اب اس نعمت کا شکریہ ادا کر لیں۔ اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ بتا دیا جائے یتیم تھا،
اللہ پاک نے یہ عطا کیے۔ میرے پاس وحی نہیں تھی لیکن اب میرے پاس وحی آ گئی ہے، میں وحی کا پابند بنوا دیا گیا ہوں۔ فرمائے جو جو نعمت تیرے پاس ابھی آئی ہے تو فحدث، اپنے اس نعمت کو بیان کیجئے۔ اور سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس وحی ہے کہ میرے پیغمبر، میں نے جبریل بھیج کر تیرے پاس وحی بھیجی ہے، اب اس وحی کا شکریہ یہ ہے کہ فحدث، بیان کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس نعمت سے مراد قرآن ہے، علوم قرآن ہے، اور فحدث سے مراد اس کی نشر و اشاعت، اس کی ترویج، اس کا عام کرنا، اس کے درس و تدریس، اس کے لیے اپنے سرمایہ جائیداد ان سب کو خرچ کرنا۔ تو فرمایا جو نعمت تیرے پاس آئی ہے فحدث، آپ اب اس نعمت کو عام کر دیجئے۔ اس نعمت کو کیسے عام کریں؟ نعمت کے عام کرنے کے لیے ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ کے بعد جو دوسری صورت ہے سورہ انشراح، اس کا معنی ہے سینے کا کھلنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔